اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھاریوں کے شب و روز میں گل خوشحال سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، کھاریاں شہر میں جشن عید میلاد النبی انتہائی عقیدت اور احترام میں منایا گیا۔ جشن مصطفیٰ کی تفصیلات میں سب سے پہلے گورنمنٹ گرلز کالج کھاریاں میں جشن میلاد کی تقریبات کا ذکر کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ اصغر علی گریجویٹ کالج برائے خواتین کھاریاں میں جشن میلاد مصطفیٰ کی تقریبات کا آغاز 1 ربیع الاول سے شروع تھا۔ پہلی مبارک محفل میں مقابلہ حسن کرت و نعت، جبکہ دوسری محفل میلاد تھی۔ مقابلہ حسن کرت و نعت میں ججز کے فرائض محترمہ ڈاکٹر صوفیہ ملک اور محترمہ حافظہ فائقہ جاوید نے سر انجام دیے۔ کالج ہزا کی پرنسپل طاہرہ ممتاز کی زیر صدارت مبارک محافل کی منتظمہ لیکچرار مس کرن عابد تھی، جبکہ اسسٹنٹ پروفیسر حافظہ کھاریہ مسز شازیہ نورین اور اسسٹنٹ پروفیسر مسز نمیرہ کوثر نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ کالج ہزا کی پرنسپل محترمہ طاہرہ ممتاز کالج میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں، قومی اور مذہبی تہواروں کے موقع پر تقریبات کے اہتمام میں خاصی دلچسپی لیتی ہیں۔ کالج ہزا کی لیکچرارز، پروفیسرز اور طالبات کی دلچسپی میں ایسی تقریبات کو 4 چاند لگ جایا کرتے ہیں۔ ناظرین، جشن میلاد مصطفیٰ عید میلاد النبی پورا مہینہ ہی جشن کا مہینہ ہے۔ جشن میلاد مصطفیٰ ایک خوشگوار موقع اور مشہور روایات سے جڑا ہوا ہے۔ محمد مصطفیٰ ہجری کیلنڈر کے مطابق ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے تھے۔ ہم سنی مکتبہ فکر کے عاشقان رسول 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت کا دن مناتے ہیں، اس لیے کہ ماہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں وہ صبح تاباں روشن ہوئی جس کا انتظار زمین و آسمان کو تھا۔ ماہ ربیع الاول میں ولادت مصطفیٰ 9 ربیع الاول کو، 12 کو ہو یا 17 کو، شمع رسالت کے پروانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں اس جہاں فانی میں جلوہ افروز ہوئے تھے اور اسی ماہ مبارک میں پردہ فرما گئے ہیں۔ اس لیے ماہ ربیع الاول کا پورا مہینہ جشن مصطفیٰ ہے۔ مومن کے لیے حب رسول سے بڑھ کر کوئی سعادت ہے اور نہ کوئی اور نعمت۔ جو حب رسول در حقیقت اطاعت رسول اللہ سے وابستہ ہے۔ اگر کسی کو اس انداز فکر سے اختلاف ہے تو اس کو اس کا اختلاف مبارک۔ ہم پورا مہینہ جشن مصطفیٰ منائیں گے اور جم کر منائیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تاریخ کے کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرور کائنات سے جو سوال کیا گیا کہ آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے۔ ناظرین، نبی کی ولادت کی سالگرہ کے جشن کا آغاز فاطمی خلیفہ کے دور سے منسوب ہے، جبکہ محمد علی پاشا کے دور میں ایک صوفی روایت میں بدل گیا۔ صوفی سلسلے میں وہ اسلامی درسگاہیں ہیں جو پیغمبر اسلام اور اولیاء کرام کی پیدائش کے دنوں میں
دنوں کے بارے میں متحرک نظر آتی ہیں۔ مختلف صوفی سلسلے ہونے کے باوجود وہ پیغمبر اسلام اور اولیاء اعظام کی تعریف اور تعظیم کے طور پر ان کی ولادت اور وصال کی یاد کو بہت اہمیت دیا کرتے ہیں۔ جشن میلاد اسلام کی شان اور محمد مصطفیٰ سے محبت ظاہر کرنے کے طریقوں میں سے ایک ہے، اس لیے جشن میلاد میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی ممانعت کی جائے۔ ناظرین، ملک بھر میں جشن میلاد مصطفیٰ انتہائی مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا۔ جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں، محافل میلاد کا اہتمام کیا گیا، گلہائے عقیدت نچاور کیے گئے، عمارتوں کو دیدہ زیب روشنیوں سے سجایا گیا، شاہراہوں پر سبز پرچموں کی بہار نظر آئے، گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے خوبصورت ماڈل بھی دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ درود السلام اور نعتیہ کلام سے ملک بھر میں تمام دن سرور کائنات سے والہانہ محبت کا اظہار کیا جاتا رہا۔ گھروں میں بھی محافل میلاد سجائی گئیں۔ اس مبارک دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا۔ ناظرین، کھاریاں شہر میں مرکزی میلاد کمیٹی عیدگاہ کھاری کے زیر نگرانی 12 روزہ محافل ذکر و نعت کے اہتمام کے ساتھ 12 ربیع الاول کو کھاریاں میں جشن میلاد کا تاریخی جلوس بھی مثالی ہوا کرتا ہے۔ شہر بھر میں دودھ شربت کی سبیلوں کے ساتھ ہر خاص و عام کے لیے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ حسب سابق عیدگاہ کھاریاں سے سنی علماء کونسل کھاریاں کے صدر علامہ اختر حسین جلالی، مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر چودھری بشارت احمد ایڈوکیٹ، شہر بھر کے ممتاز علماء کرام، تاجر اور دوسری سماجی تنظیموں کے صدور کی قیادت میں مرکزی جلوس جی ٹی روڈ پر آیا تو اسسٹنٹ کمشنر خالد عباس سیال، ڈی ایس پی افتخار تارڑ، کھاریاں بار ایسوسی ایشن کے صدر اور انتظامیہ کے دوسرے افسران بھی جلوس میں شامل ہو گئے۔ جی ٹی روڈ سے مرکزی جلوس گلیانہ روڈ پر جامع مسجد اللہ والی کے سٹیج پر آیا اور علماء کرام کے شان مصطفیٰ میں اظہار خیال کے بعد میلاد مصطفیٰ کا جلوس شہر بھر میں شان رسالت میں تحسینی کلمات کی صداؤں میں خرامہ خرامہ چلتا ہوا واپس عیدگاہ پہنچا۔ ناظرین، اسسٹنٹ کمشنر خالد عباس سیال، ڈی ایس پی افتخار تارڑ، ملک شبیر حسین پر مشتمل کمیٹی نے گزشتہ رات گئے شہر کا دورہ کیا تھا اور شہر بھر میں شایان شان سجاوٹ اور چراغاں دیکھنے کا بچشم خود جائزہ لیا اور خوبصورت ترین سجاوٹ کے حقداروں کو ایوارڈ اور انعامات دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ عیدگاہ میں خوبصورت ترین سجاوٹ اور چراغان پر ایوارڈ دینے کی پروقار تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر خالد عباس سیال، ڈی ایس پی افتخار تارڑ، ملک شبیر حسین، شہر بھر کے علماء، وکلاء، شہری سماجی تاجر تنظیموں کے صدور اور ممتاز شہریوں کے ساتھ انتظامیہ کے دوسرے افسران بھی تشریف فرما تھے۔ تقسیم ایوارڈ کے اس تقریب میں چودھری بشارت احمد ایڈوکیٹ نے نظامت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے حاضرین اور زندہ دالان کھاریاں کو دین مصطفیٰ سے ان کی محبت کے مثالی اظہار پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مذہبی امن کے مبارک شہر کھاریاں کے شہریوں اور انتظامیہ نے حب رسول کا حق ادا کر دیا۔ تقسیم ایوارڈز کی اس تقریب میں پروفیسر علامہ نوید اقبال کی دعا کے بعد حاضرین نے لنگر کھایا اور دین مصطفیٰ کے پروانے گیت گاتے رہے اور درود السلام پڑھتے رہے
اور اسی خوبصورت و خوشگوار لمحات میں الوداع ہو گئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔